India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت ہے. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب. کہا لاکھوں انسانوں کی زندگیاں سیاسی مفادات کی نظر نہیں کی جا سکتی. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ پانی سیاسی سرحدوں سے بالاتر ہے. پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا آج کی دنیا غزہ میں روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے تازہ زخموں کی گواہ ہے. غزہ میں ہتھیاروں کے استعمال نے گہرے دکھ اور تکلیف کے نشان چھوڑے ہیں. وزیر اعظم غیر ملکی دوروں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. By holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا چینی قیادت نے IO میڈ کے قیام میں دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اس سے بین الاقوامی امن، استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا. اقوام متحدہ کے چارٹر قراردادوں پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے. بھارت کے حملہ آور اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. بھارت نے سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کر رکھا ہے. مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن. پاکستانی وفد کے بیشتر اراکین آج امریکہ روانہ ہوں گے. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. امریکہ میں مختلف اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا. پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف کے لیے IMF کو منانے کی کوششیں جاری. IMF کا اعتراض ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے بعد ٹیکس ہدف کیسے حاصل ہوگا. IMF نے مطالبہ کیا سیلز ٹیکس کی تمام رعایت اور چھوٹ ختم کر دی جائیں. سولر پینل کی امپورٹ پر بھی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے. امپورٹڈ تمام اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے. قوموں کو میزائل اور ہم نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے. کوئی آپ کو کہے جلا دو، گرا دو، توڑ دو تو آپ نے یہ نہیں کرنا. کسی کے کہنے پر ملک کے خلاف قدم مت اٹھانا. پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے. قوم سیسا پلائی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب غریب نواز کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا اس سال محکمہ تعلیم کو 110 ارب روپے دیے ہیں. 1 سال بعد پنجاب کے کسی سرکاری اسکول میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. صدر آصف علی زرداری نے 18 سال سے کم عمر میں شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے. سینٹ اور قومی اسمبلی نے بل منظور کیا تھا. قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال قید. 18 سال ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا. کم عمر دلہن یا دلہے کو شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. اجلاس کی صدارت کی. زائد المیعاد شناختی کارڈز پر تمام سمز کو فوری بلاک کرنے کا فیصلہ. محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا.
کہا نادرا سروسز کو 44 تحصیل مخصوص یوسیز تک توسیع دی. اسلام آباد کی تمام 31 یوسیز میں 30 جون تک نادرا خدمات دستیاب ہوں گی. وزیر داخلہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. کراچی، لاہور اور پشاور شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں آج بھی گرم ترین دن. کراچی کا پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. لاہور میں بھی سورج سوانیزے پر درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ محسوس 41 سینٹی گریڈ کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں آندھی، بارش و ژالہ باری کی پیش گوئی. کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں. بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان. جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپل اور اساتذہ سے گفتگو میں کہا کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے، بھارت اسے دبانے کی کوشش میں ناکام رہا. دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، بنیادی وجہ اقلیتوں پر بڑھتا ظلم ہے. پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے. بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں. پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے آئین کے تحت کام کریں. جو کوئی بھی ریاست کمزور بنانے کی بیانی کی کوشش کرے اس کی نفی کرے. مارکہ حق ثبوت ہے، قوم ایک آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت گرا نہیں سکتی. آپریشن سندور سے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. بھارتی دفاعی معاہدے میں کرپشن پر بھارتی چیف کے سنسنی خیز انکشافات. اے پی سنگھ نے کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا، کوئی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا. جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے پھر بھی معاہدے کرتے ہیں. ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں جو آج تک وقت پر مکمل ہوا ہو. دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے. آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی اسپانسر شدہ خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا. سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا. فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے. چترال میں فورسز نے کامیابی سے ایک بھارتی اسپانسر خارجی کو ٹھکانے لگایا. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق لورا لائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 بھارتی اسپانسر دہشت گرد مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں نے نیشنل ہائی وے پر 30 شہریوں کو شہید کر دیا تھا. ضلع کیچ میں ایک اور کارروائی میں 1 دہشت گرد مارا گیا. بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مودی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. کہا ٹیلی پرومپٹر لانا ہے تو وہ بھی لے آئیں. بے ساختہ سوالوں کا بے ساختہ جواب دینا چاہیے. آپ کو تو میڈیا مینجمنٹ کی عادت ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں. آپ کی پارٹی ٹی وی چینلز کو گائیڈ لائنز دیتی ہے. آپ نے جھوٹ پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خوب پیسہ لگایا. چالاکی زیادہ دن نہیں چلے گی. امریکی معاہدہ ہمارے کسی مطالبے کو پورا نہیں کرتا، جن میں سب سے اہم جنگ روکنا ہے. حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم کی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو. کہا قیادت تجویز کا جواب دینے پر غور کر رہی ہے. اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے بتایا تھا اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز مان لی ہے اور معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اسرائیل کی غزہ پر بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید. صہیونیوں نے شمالی غزہ میں
العودہ اسپتال بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ العودہ شمالی غزہ میں آخری فعال اسپتال ہے جو زخمیوں اور مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا اسٹارمر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ پارلیمنٹ سے خطاب نے کہا غزہ میں دوبارہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کی خوفناک صورتحال خطرناک ہے۔ صہیونی فوج کے بڑھتے ہوئے حملوں سے خوفزدہ ہیں۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں۔ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کر کے بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل کی اجازت دے۔ غزہ کے لوگوں کو بھوکا مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کراچی میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول۔ نیپرا کا کہ الیکٹرک کو انتباہ، لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت کرتی۔ وارننگ لیٹر میں کہا کہ الیکٹرک عوام کو سستی بجلی کا فائدہ پہنچانے میں ناکام ہے، آپریشنل پرفارمنس بہتر کرے۔ نیپرا کی کہ الیکٹرک کو ختم ہدایت، کہا کہ الیکٹرک اپنے ذرائع سے مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے، طلب پوری کرنے کے لیے سسٹم سے بجلی لینے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد نے پہلی تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی۔ یاسر سلطان نے پہلی ہی باری میں 76.07 میٹر کی تھرو پھینکی۔ ارشد ندیم اور یاسر سلطان پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سپردوش ہونے والے ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ مریم نواز نے ناجے بن حسین کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا حکومت ورلڈ بینک کے ساتھ مضبوط دیرینہ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سعودی ولی عہد اور کینیڈین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، توانائی کے تحفظ اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں پائیدار امن کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ امریکی وفاقی عدالت کا ٹرمپ کے حق میں فیصلہ، محصولات عائد نہ کرنے کے مقامی عدالتی فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفاقی عدالت کے حکم امتناع کے بعد ٹرمپ کے عائد کردہ محصولات عارضی طور پر نافذ العمل رہیں گے۔ عدالت نے مزید سماعت کے لیے مقدمے کے مدعی کو 5 اور انتظامیہ کو 9 جون کو طلب کر لیا۔ گزشتہ روز مقامی عدالت نے ٹرمپ کے وسیع پیمانے پر محصولات کو غیر آئینی قرار دے کر عائد کرنے سے روک دیا تھا۔ فاتحانہ آغاز کے بعد فیصلہ کن برتری لینے کا مشن، پاکستان کی ٹیم دوسرے ٹی20 میں بھی بنگلہ دیش کو ہرانے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم میں 2-2 ہاتھ کریں گی۔ گرین شرٹس نے پہلے ٹی20 میں 37 رن سے میدان مارا تھا۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور عید الاضحیٰ کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری، تگڑے بیل اور گائے سکھر کی مویشی منڈی کی رونق بن گئے۔ بیوپاری خریداروں کے منتظر، کراچی، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش پڑ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔